آیت اللہ ریاض حسین صفوی اس کتاب کے رائٹر ہیں، اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک اہل سنت گھرانہ تھا جو امیر کائنات کو جناب علی مولا مشکل کشا کو حق کے ولی نہیں مانتے تھے، مطلب مولا سے محبت بہت زیادہ نہیں کرتے تھے، ان کی معرفت سے آشنا نہ تھے، ان کی محبت سے آشنا نہ تھے، اہل سنت تھے۔ تو اس گھرانے میں ایک فوتگی ہو گئی، ایک عورت مر گئی اور اس کی ایک نوجوان بیٹی تھی۔ اب بیٹی کو ماں سے بہت محبت ہوتی ہے، بیٹی ہر دکھ ماں کو بتاتی ہے، اور ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے میں اپنی بیٹیوں کی مشکل کو حل کروں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں، اس کو ہر تکلیف و دکھ سے بچاؤں، کیونکہ ماں کی ممتا ہی ایسی ہے، ماں کی اولاد سے بے انتہا محبت ہے۔ ماں کہتی میں خود جیسی بھی زندگی گزار لوں، کانٹوں بھری زندگی گزاروں، اور گیلی گیلی رات، آدھی آدھی رات میں گیلے بستر پہ سوؤں، لیکن میری اولاد ہمیشہ سکھی ہو۔ یہ ایک فطرت ہے ماں کی اولاد سے محبت، اور خصوصاً بیٹیوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو جیسے اس کی ماں مری، بیٹی بہت پریشان اور بے انتہا محبت کرتی تھی ماں سے۔ اب ماں کی جدائی میں رونے لگی، اتنا روئی ہے، اتنا روئی، دنیا والے نے دلاسے دیے، چپ کروائے، لیکن وہ بیٹی چپ نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی ماں کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، پھر اس کے جنازے کو قبرستان میں لے جایا گیا۔ تو وہ بیٹی اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ حتی الامکان جب قبرستان میں ماں کو دفنانے لگی تو اس کے رونے کی انتہا بڑھ گئی، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی قبر میں اپنی ماں کے ساتھ جانا ہے۔ تو سارے علاقے والوں نے سوچا کہ اگر ہم اس کو زیادہ جدا کریں گے تو کہیں یہ بھی ماں کے ساتھ ساتھ مر نہ جائے۔ اس کے رونے کی شدت اور دیوانگی دیکھتے ہوئے تمام لوگوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، اس کو اس کی ماں کے ساتھ قبر میں ہی آج رات گزارتے ہیں، ایک رات گزار کے دیکھ لیں، اور قبر میں کیا کرتے ہیں، ایک تختہ نہیں رکھتے جہاں سے اس کو ہوا لگتی رہے گی، اور اگلے دن، اور وہ کہتی نہیں میں ماں کے ساتھ ہی رات قبر میں گزارنی ہے، میں نے ماں کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑنا۔ تو سامعین گرامی کا روایت کہتی ہے، کتاب کا حوالہ بھی میں نے آپ کو دیا ہے، کہ اگلی صبح رات وہ چھوڑ کے وہاں اس کو چلے گئے ماں کے ساتھ قبر میں، اس نے رات گزاری۔ اگلی صبح تمام علاقہ والے اس لڑکی کی خبر پہ دیکھنے کے لیے پہنچے کہ دیکھتے ہیں آیا وہ زندہ ہے یا بچ گئی یا کس حال میں ہے، یا اس کی کیسی حالت ہے یا کیفیت کیسی ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے باہر وہ نوجوان لڑکی اس حالت میں بیٹھی ہے، اس کے سر کے بال سفید ہیں، ایک ہی رات میں سر کے بال سفید ہو گئے اس نوجوان لڑکی کی، کہ جو بہت رو رہی تھی ماں کے غم میں، اور قبر سے باہر بیٹھی ہے، قبر سے باہر آ گئی۔ تو لوگوں نے حیران ہو کے، اہل سنت عقیدہ سے تھے وہ سارے، تمام علاقے والے بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پوچھا کہ تجھے تو ہم قبر کے اندر چھوڑ کے گئے تھے، تو قبر سے باہر کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ تم نے ایک تختہ جو کھلا چھوڑا تھا وہیں سے میں باہر نکلی ہوں۔ کہا تیرے ایک ہی رات میں تیرے سر کی حالت یہ کیوں ہو گئی، تیرے سر کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہتی ہے میں نے رات کو جو عالم اپنی ماں کے ساتھ قبر میں جو رات گزاری ہے، تو اس رات کے بعد میری یہ حالت ہو گئی۔ کہا تم نے قبر میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ جب تم لوگ چھوڑ کے یہاں سے میری ماں کو چلے گئے، میں اپنی ماں کے ساتھ تھی، کہ دو فرشتے آ گئے، منکر نکیر جسے کہتے ہیں سوال و جواب کرنے والے، دو فرشتے آ گئے، اور ان دو فرشتوں کے درمیان ایک نورانی ہستی تھی، ایک شخصیت تھی، ایک نورانی چہرہ تھا، جس کے لیے قبر میں کرسی لگی، وہ قبر میں آ گئے، منکر نکیر ساتھ کے ساتھ وہ ہستی تھی۔ فرشتوں نے آ کے سوال کرنا شروع کر دیا، من ربو کا، من نبیو کا، من قبلو کا، قبلتو کا، من کتابو کا، من امامو کا، سارے سوال کرتے گئے، میرے والدہ جواب دیتی گئی۔ جب فرشتوں نے سوال کیا نا کہ من امامو کا، من امامو کا، 3 مرتبہ فرشتوں نے سوال کیا کہ من امامو کا، تیرا امام کون ہے؟ میری والدہ خاموش رہی، میری والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں وہ نورانی ہستی بولے، وہ شخصیت بولے، وہ نورانی چہرے والے ہستی کہتے ہیں لست لہا بی امام، کہ میں اس کا امام نہیں ہوں، میں اس کا امام نہیں ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ فرشتوں نے ایک وزنی گرز میری ماں کے سر میں مارا، اور اس کے آگ کے شعلے اتنے زیادہ تھے کہ وہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اپنی آنکھوں سے جب سے یہ میں نے منظر دیکھا ہے، اپنی والدہ کا قبر میں یہ حال دیکھا